انتظار بھی بہت صبر آزما چیز ہوتا ہے۔ پھر یہ جو انتظار کی گھڑیاں ایسے لگتا ہے تھم جاتی ہیں، گزرتی نہیں۔ تو اس طرح گھر والوں کو بھی یہ انتظار تھا کہ دیکھو کیا جواب دیتے ہیں، اور دل کے کسی کونے میں میرے لیے بھی بہت بڑی بات تھی کہ بھئی جس کے رشتے طے ہونے کی پوری امیدیں لگائی ہوئی، یا ایک جو دنیا کے حساب سے یا معاشرے کے کلچر کے حساب سے کہ آبویسلی بڑی بہن ہے تو اسی کا رشتہ پہلے ہوگا، اور مطلب یہ جواب دیکھیں اب کیا آتا ہے، کیونکہ گھر والوں کی اس لیے بھی تسلی تھی کہ بظاہر وہ لوگ اور جاننے والوں کے سے بھی سن کر پتہ تھا کہ وہ لوگ اچھے نظر آ رہے ہیں اور اچھے ہیں، اس لیے ہر والدین کی خواہشات یہ ہوتی ہیں کہ بہترین گھروں میں بچیوں کے رشتے طے ہو جائیں، جو کہ اللہ ہی نے عورت کو یا مطلب لڑکی کو مرد کے مقابلے میں کمزور بنایا ہے۔ تو جناب آخر وہ گھڑی آ گئی اور ان کی طرف سے یہ جواب ملا کہ ہمیں آپ کی چھوٹی بیٹی بہت زیادہ پسند آ گئی، اور ہاں اگر آپ ہمیں چھوٹی بیٹی کا رشتہ دے دیں تو ہم سارے اس لیے ولنگ ہیں کہ آپ چھوٹی بیٹی کا رشتہ دے دیں۔ تکلیف تو سب کو گزری بہت زیادہ یہ بات سن کر، بہت پریشانی بھی ہوئی، ظاہر ہے بیٹی کے بارے میں مطلب اس طرح کی بات کہ یہ ان شارٹ پتہ لگ رہا تھا کہ جو صوبیہ ہے اس کا رنگ مجھ سے زیادہ فیئر ہے، وہ زیادہ میرا رنگ زیادہ سانولا ہے، اور لوگ رشتہ دیکھتے وقت یہ ساری چیزیں بڑی غور سے دیکھتے ہیں، بڑی اس طریقے سے کہ جو ہے نا وہ جیسے جانور منڈی میں خریدنے جاتے ہیں قربانی کے لیے تو ایک ایک چیز اس کی دیکھی جاتی ہے، تو لڑکیاں بھی کسی چیز سے کم نہیں، تعلیم، تربیت، باقی سب کچھ ہو، لیکن بظاہر جو خوبصورتی ہے اس کا پہلا نمبر ہے، بظاہر جو سٹیٹس ہے اس کا پہلا نمبر ہے۔ یہ ساری چیزیں وہ جتنی مرضی خوبیاں ہوں وہ سیکنڈ کیٹیگری میں آ جاتی ہیں، تھرڈ کیٹیگری میں آ جاتی ہیں، بلکہ ان کو کچھ تھوڑا بہت اگنور بھی کرنا پڑے تو کر لیتا ہے انسان، لیکن یہاں نہیں۔ امی ابو بھی ایسے کہ جیسے میری شکل دیکھ کے کوئی بات کرتے ہیں، بار بار ان کا ذہن میں میری طرف سے پریشان رہتا، اور میں تو ظاہر اس لیے نہیں کر رہی تھی کہ یہ بھی بہت خوشی کی بات ہے کہ اگر میری چھوٹی بہن کا ہو جائے یا مانگ نہیں، جب لوگ اچھے ہیں سب ہیں، اور باقی بھی تمام جو لوگ تھے رشتہ دار تھے جو بھی، یہ سب سننے کے بعد انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بات نہیں ہے، اگر ایسی بات ہو بھی جاتی ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ پہلے چھوٹی کا کر دیں اور پھر جب انشاءاللہ اس بعد میں اس کی باری آ جائے گی تو وہ کر دیں گے، ایسی کوئی بات نہیں۔ بہرحال یہ ملی جلی باتیں چلتی رہی، اور دل بھی ایسے کبھی خوش کبھی پریشان، اس طرح سب چلتا رہا۔ بہرحال ایک اندازہ ہو گیا کہ یہ چیز بہت زیادہ وقت رکھتی ہے۔ والدین کی پریشانی دیکھ کر سچ تو یہ ہے کہ دل زیادہ پریشان تھا، ایسے لگا کہ جیسے رنگ سانولا ہونا بھی کتنا بڑا گناہ ہے۔ زندگی کی سوچوں کی دھارے نے ایک نیا موڑ لیا، لیکن یہ وہ سوچ تھی کہ پریشانی ظاہر کیے بغیر اس بات پر زیادہ زور دیا کہ کوئی بات نہیں کر دیں پہلے، اگر صوبیہ کی ہو جائے گی تو اس میں ایسی کوئی کون سی بات ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ گھر میں شادیوں کے سلسلے چلنے ہی شاید بہت خوشی کا سبب ہوتا ہے، اس وقت تک کیسے ہی گھرانے کیوں نہ ہوں، چاہے ان کی اپنی زندگیاں کتنی ہی پریشانی سے کیوں نہ گزری ہوں، چاہے ان کی اپنی زندگیاں
ان فیصلوں کی نادانی میں کتنی ہی حماقتوں سے گزری ہوں۔ یہ وہ جذباتی کام ہے کہ ان فیصلوں کو کرتے ہوئے ہم اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہی نہیں کہ بھی اس کے کرنے کے کون سے بہترین طریقے ہونے چاہیے۔ اس لیے کہ معاشرے نے آج بھی بیٹیوں کو بوجھ بنا دیا ہوا ہے۔ ہم کتنے ترقی یافتہ دور میں ہونے کے باوجود ہم یہ اسی سوچ میں پڑے رہتے ہیں کہ جس کی جتنی بیٹیاں ہیں وہ بیچارہ تو اتنا ہی زیادہ بوجھ کے نیچے دبا ہوا ہے۔ اس وقت ہمارا ایمان پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے کہ یہ تو سب اللہ کے کام ہے، اللہ نے کرنا ہے، اللہ پر توکل ہونا چاہیے انسان کا۔ لیکن اس وقت ہم اتنے جذباتی ہوتے ہیں کہ کبھی بھی کسی چیز کو ہم نے سیریس انداز سے یا ذمہ داری کے انداز سے نہیں سوچا اور نہ ہی سوچا جاتا ہے۔ اس وقت ہر والدین کی ایکسٹریم سوچ یہ ہوتی ہے کہ اچھے رشتے طے ہو جائیں، اچھے گھرانوں میں اچھی جاب ہو، اس سے اوپر کی سوچ کسی کی نہیں ہوتی کہ آیا یہ دونوں زندگیوں کو جنہیں ایک بندھن میں باندھا جا رہا ہے، کیا والدین نے اس ذمہ داری کو خود سمجھا اور نئے بندھن میں بندھنے والے جوڑے کو بھی سمجھایا یا نہیں۔ اس وقت شاید ٹوٹل سوچ یہی ہوتی ہے کہ شادی ہو جائے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ تو قسمت کی بات ہے اللہ کی طرف سے کہ کچھ لوگ نیچر وائز اچھے ہوں اور وہ سیاہ اور سفید کو سمجھنے والے ہوں اور اللہ سے ڈرنے والے ہوں تو قدرتی وہ رشتے اچھے ہو جاتے ہیں۔ لیکن انسان اپنی کوشش نہیں ڈالتا، انسان اپنی ذمہ داری کو محسوس نہیں کرتا۔ یہ بیٹیاں دیتے وقت یا رشتے طے کرتے وقت بیٹوں کے بھی اور بیٹیوں کے بھی، اور یوں ایک گھر میں ایک بیٹی کا رشتہ طے ہو جانے سے اور جن حالات سے یعنی جس کرب سے یہ گزر کر والدین کہ بھئی بڑی بیٹی ابھی نہیں، اس کا رشتہ طے ہوا اور چھوٹی کا ہوا، یہ سب مل جل کر بہرحال یہ سوچ حاوی آ گئی کہ چلو شکر ہے ایک بچی کا رشتہ طے ہو گیا۔ اب گھر کا ماحول چینج تو پہلے ہی اس دن سے ہی ہونا شروع ہو گیا، لیکن پھر یہ سارے کام بھی چینج ہونے شروع ہو گئے، پھر ایک خوشی کا عنصر بھی نظر آنا شروع ہو گیا کہ چلو صوبیہ کی شادی کی تیاریوں میں لگ گئے۔ اور اس طریقے سے کچھ اداس کچھ پریشان والدین بھی اس میں مصروف ہو گئے کہ چلو صوبیہ کی شادی کی تیاری کیسے کرنی ہے، کیا کرنا ہے، کس طرح سے ہم نے کون سے کاموں سے پہلے شروع کرنا ہے۔ اور پھر وہی ہوا جیسے ہمارا کلچر ہے ہمارے معاشرے کا اور ہمارے جو گھروں کے جو طریقے ہیں کہ وہی کپڑا زیور اور وہی سسرال والوں کو کیا دینا ہے، بیٹی کو کیا دینا ہے، یعنی ہر چیز بہت اہم ہوتی ہے۔ لیکن جو بات اہم ہونی چاہیے، جو بات اتنی اہم ہونی ضروری تھی یا ضروری ہے کہ ہم جن کے رشتے جوڑ رہے ہیں، آیا ان کو ہم نے اس شادی کی ذمہ داری سے روشناس کروایا، ہمیں بتایا کہ شادی کی کیا ذمہ داری ہے۔ بہرحال ہم خود میری سمیت ہم سب اس میں بہت خوش تھے کہ جی گھر میں اب شادی ہوگی اور گھر میں یہ سب کتنا مزہ آئے گا، اور اپنے کپڑوں پہ فوکس، اپنی جیولری پہ فوکس، ساری چیزیں کہ بھی اس طرح اس بہن کے یہ کپڑے بننے ہیں، بھائی نے کیا لینا ہے، امی ابو کی ڈریسنگ کیسے ہونی چاہیے، اور پھر کہاں شادی، کس ہال میں، کس جگہ، کون سی لوکیشن، کون سی جگہ،
کیسے فنکشن، کتنے لوگ، کتنے، یہ سب بس اس میں اتنی مصروفیت ہو گئی کہ سب اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے۔ تو یوں گھر میں پہلا فنکشن ماشاءاللہ ایسا آیا کہ بہت سب نے انجوائے کیا، اور صوبیہ اور شوکت بھائی کا کپل بھی تو بہت زبردست تھا۔ بہت، شوکت بھائی بہت اچھی طبیعت کی، بہت اچھی نیچر کی، تو والدین کو بے فکری ہو گئی بہت، اور گھر میں ایک اچھی چینج آ گئی۔ بہت اچھا لگتا جب وہ لوگ آتے، جب ان لوگوں سے ملتے، اور اس فیملی سے بھی۔ بہرحال بہت ہی اچھا لگا۔ آگے انشاءاللہ پھر